کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مہاجرین کا ذکر فرمایا، ان ایمان والوں کا ذکر فرمایا، ان مجاہدوں کا ذکر فرمایا کہ جو سب کچھ اپنے مولا کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ سبحان اللہ، اللہ نے کتنی ان کی تعریف فرما دی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے، یعنی مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ اعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا ان کا بڑا درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اولئک ھم الفائزون، اور وہی لوگ کامیاب ہو گئے، وہی لوگ کامیابی پا گئے۔ تو پتہ چلا کہ وہ لوگ بڑے عظیم تھے، ان کی عظمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں ان کا انعام اور ان کے جو ان پر مہربانیاں جو اللہ نے فرمانی ان کا ذکر کر کے ان کی عظمتوں کو واضح کر دیا۔ آگے فرمایا 21 آیت میں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنت لہم فیہا نعیم مقیم، فرمایا ان کا رب انہیں ہمیشہ کا ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا یعنی ہمیشہ ہمیشہ نہیں، اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کی بارگاہ میں یہ ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ سورہ توبہ کی 22۔ اب یہ ساری آیات ذرا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنی عظمت عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی اور آیات میں بھی فرمایا، جس طرح سورۃ انفال میں پیچھے گزر چکا ہے، آیت نمبر یہ 72 کے اندر ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان کا، ہجرت کا، جہاد کا ذکر فرمایا، اور وہ خرچ کرتے ہیں اب اللہ کی راہ میں اپنے مال بھی، جانیں بھی، تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ ابھی آپ نے ان کے درجے اور ان کا ثواب اور یہ ساری چیزیں سننے کی سعادت حاصل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظمتوں سے نوازا اور کتنی مہربانیاں فرمائیں، اور ان کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اعلانات فرمائے۔ ایک جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یوں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ لوگ جو بعد میں خرچ کرنے والے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جہاد کیا، ان کا درجہ اونچا ہے جو بعد میں خرچ کرنے والے۔ لیکن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ انہیں جنت میں ٹھکانہ دے گا، اچھا ٹھکانہ دے گا۔ جنت کا وعدہ سب سے ہے، یوں کہہ لیجئے کہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، قرآن نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ درجوں میں فرق ہے، فتح مکہ سے پہلے مشکلات کے دور میں، تنگی کے دور میں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، حضور پر فدا ہوتے رہے، اپنی جانیں، مال، جہاد کیا، ہجرت کی، سب کچھ کیا، ان کا مقام زیادہ ہے۔ جب آسانیاں پیدا ہو گئی، اسلام کو فراوانی مل گئی، اس کا حلقہ جو اسلام کا بڑھتا گیا، مالی طور پر مال غنیمت آنے کے بعد، کئی حلقوں کی آمدنی آنے کے بعد، جب حالات بہتر ہو گئے، اب بھی لوگ خرچ کر رہے تھے، لیکن فرق تھا، پہلے والوں کا درجہ بڑھ گیا، بعد والوں کا درجہ ان سے کم ہوا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بعد والے اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی ناپسندیدہ ہو لیے ہے، لیکن درجوں میں فرق ہے۔ محترم ناظرین، ان آیات کو پڑھ کر تو ہمیں عظمت صحابہ کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن کے خود قصیدے پڑھ رہا ہے، خود شانیں جن کی بیان فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق، وہ اس کی میں بیان کرتا ہے، تو مہربانیت کی ہمیشہ عزت کی جائے، کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے۔ سرکار کا فرمان موجود ہے جس کو حضرت ابو سعید خدری نے بیان فرمایا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا کہ میرے صحابہ کو سب و شتم نہیں کرنا، ان کے بارے میں کوئی بے ادبی والا جملہ تمہاری زبان پہ نہ آئے۔ تو اور ان کے آخری ٹھکانے تک کا بیان کر دیا کہ اللہ ان کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ تو ان ساری عظمتوں کے بعد، ان کو ملنے والی شانوں کے بعد، اب کسی کو بھی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی لب کشائی کرے اور ان کے حوالہ سے کوئی بھی ایسا جملہ بولے جو ان کی شان کے لائق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کے خود بیان دے رہا ہے،
اور ان کی شانوں کا بیان، اور کہیں اگر بتقاضائے بشریت ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ معافی کا اعلان کرتا ہے، ان کی اصلاح فرماتا ہے۔ تو یہ وہ مہربان ہو کر جب اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ یہ محبت والا سلوک فرماتا ہے، یہ شفقت والا وہ رویہ رکھتا ہے، تو آج ہم سب کا فرض ہے کہ اس عظیم جماعت کی عزت کریں، توقیر کریں، اور ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ ہر کوئی قابل احترام ہے جس کا حضور سے تعلق ہو گیا، وہ کسی حوالہ سے ہو۔ اگر صحابہ کی عزت و عظمت ضروری ہے تو حضور کی اہل بیت کا احترام کیوں ضروری نہیں ہوگا؟ وہ ان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے تفرقہ کیے بغیر، یہ تقابل کیے بغیر ان سب ہستیوں کا احترام ہم پر لازم ہے۔ حضور کی اہل بیت کے کوئی افراد ہیں تو وہ اور زیادہ قابل احترام ہے کہ ان کے ایمان تو ملا ہی ملا، ان کو حضور کا خون ہونے کا، حضور کی رشتہ داری ان کو نصیب ہوئی ہے، وہ اور زیادہ عظیم ہو گئے، ان کا احترام بھی ہم پر لازم ہے۔ لہٰذا اللہ نے ان کو اتنی عظمتوں کے ساتھ یاد فرمایا ہے، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ حضور کے صحابہ کرام اور پیارے مصطفیٰ کریم کے تعلق والوں کا احترام ہم عزت سے کرتے رہیں اور ان کا احترام اپنے دلوں میں رکھیں۔